شیخوپورہ مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین اور سینئر رہنما PTI الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری سطح پر فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اقدام اٹھا کر ثابت کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حقیقی سفیر ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں پر گولہ باری اور نہتے فلسطینیوں کو شہید اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی توہین ریاستی دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین پر اپنا دوہرا معیار ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ مشترکہ طور پر اسرائیلی مظالم اور فلسطین کی آزادی کے حق میں بھرپور آواز بلند کریں اور فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی حمایت ہر سطح پر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فلسطینی مسلمانوں کا عالمی سطح پر بہترین مقدمہ لڑا ہے، جس کے فوری نتائج پوری دنیا کے سامنے ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی اسلامی ممالک کے سربراہان اور اقوام عالم سے رابطے میں ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ فلسطینیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر رہنما اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر حسین MNA نے مظلوم فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ اگر اس وقت خاموش رہی تو فلسطینیوں کے بعد دیگر خطوں کے مسلمانوں پر جارحیت کا ارتکاب کیا جائے گا۔ یہ خونی کھیل اسرائیل تنہا نہیں کھیل رہا، اسے تمام اسلام دشمن قوتوں کی پشپناہی اور حمایت حاصل ہے۔ پاکستانی حکمران اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آیا وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس دن اپوزیشن لیڈر محمد شہباز شریف قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، اس دن وزیر اعظم عمران خان نیازی کیوں غیر حاضر رہے؟ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ بعض حکومتی ارکان اسمبلی اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کی بات کر چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینئر نائب صدر PP 137 حاجی طارق محمود ڈوگر کے ڈیرہ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی پیر سید اشرف رسول میاں عبدالرؤف، چیئرمین ضلع کونسل انجینئر رانا احمد عتیق انور، میڈیا کوارڈینیٹر ندیم صادق گوریا، لیگی رہنما ملک نوید بگا ڈوگر، حافظ عبدالرزاق اور دیگر موجود تھے۔ رانا تنویر حسین MNA نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر محمد شہباز شریف اور دیگر اراکین کے ہمراہ فلسطین پر قومی اسمبلی کی منظور کردہ متفقہ قرارداد اقوام متحدہ کے پاکستان میں نمائندے جولین ہارنیس کے حوالے کی گئی ہے۔ قرارداد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر وولکن ہوسکر کے نام ہے۔ قرارداد میں فلسطین کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ حملے، قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے عوام کی ترجمان کی ہے اور قومی اسمبلی نے فلسطین کے حوالے سے جو متفقہ قرارداد پیش کی تھی، اس میں بھی فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مسجد اقصی پر بمباری سمیت فلسطین کی شہری آبادیوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطینیوں کو بڑی تعداد میں شہید کیا گیا ہے، مسجد اقصی میں بربریت کی گئی اور ایسے غمناک مناظر سامنے آئے جو لرزا دینے والے ہیں۔ اگر اب بھی عالمی ضمیر نہ جاگا اور مسلمانوں کو اسی طرح نشانہ بنایا جاتا رہا تو عالمی امن کے قائم رہنے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں بچوں بوڑھوں سے ظلم روا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قرارداد متفقہ طور پر دی گئی اس کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی جانب سے گلوبل روڈ سیفٹی ویک کے حوالے سے پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخوپورہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد کی زیر نگرانی ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی جانب سے گلوبل روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کا 17 مئی سے روڈ سیفٹی کے متعلق لوگوں کو آگاہی کا سلسلہ جاری ہے، جو 23 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اپیل پر شیخوپورہ میں بھی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی تاریخی کمپنی باغ سے شروع ہو کر ریلوے روڈ لاہور روڈ سے ہوتی ہوئی یادگار چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی تحاریر درج تھیں۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جوئر، DPO غلام مبشر میکن اور صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ نے کی، جبکہ ریلی میں وکلاء، صحافیوں، سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء نے اسرائیل مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے اسرائیلی بربریت کا نوٹس لے کر فلسطین کا تحفظ کیا جائے۔ اس موقع پر مقبوضہ بین المقدس فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے
اسرائیل کی ننگی جارحیت کے خلاف ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں اور تمام دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف مذمت ہی نہیں مرمت بھی کرنا جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حکومت وقت کے ساتھ جب بھی ضرورت پڑی شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے اور ہر قسم کی مالی جانی تعاون کے لیے انشاءاللہ ہم وقت حاضر ہیں۔ حکومت کی طرف سے پورے پاکستان میں آج کے دن اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر، چاہے وہ بار ہے ڈسٹرکٹ کی، پریس کلب ہے، انجمن تاجران ہے، سیاستدان ہیں، ہر مکتبہ فکر جو ہے اس حوالے سے احتجاج کر رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو جلد سے جلد آزاد کرے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریلی نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے فلسطین جو بہن اور بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، اور جو اسرائیل وہاں ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے اس کی سخت مذمت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کو یہ میسج دیا جائے کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے اوپر ہونے والے جو ظلم ہیں ان کے اوپر وہ فوری کارروائی کرے اور اسرائیل کو ایک سخت میسج دے۔ ظاہر پیر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ظاہر پیر کے صدر آصف خان دین کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ اسٹیٹ یوتھ ظاہر پیر کی طرف سے مسجد اقصی کی بے حرمتی اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسجد اقصی اور فلسطین میں ناجائز قتل و غارت گری پر عالمی اقوام خصوصاً مسلمان ملکوں کے سربراہوں اور انسانی حقوق کے علمبردار تنظیموں کی خاموشی بہت افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ فلسطین میں ہونے والے مرد و خواتین اور معصوم بچوں کی قتل و غارت گری کے تازہ واقعات پر کہا کہ ان مظالم کے خلاف تمام انسانوں کو یکجا ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ ظلم چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسانوں پر ہو، وہ ظلم ہوتا ہے، اور اقوام متحدہ اور تمام عالمی اقوام کا اس ظلم پر خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ دنیا کے تمام اقوام فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کی باری پر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تمام مہذب ممالک خصوصاً مسلم امہ کے حکمرانوں کو سفارتی اور سیاسی ہر سطح پر اس کا بھرپور احتجاج کر کے فلسطین کے عوام کو پیغام دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم، صدر اور وزیر خارجہ پاکستان سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ سمیت تمام پلیٹ فارمز پر اٹھائیں اور مظلوموں کی آواز تمام دنیا تک پہنچائیں۔ رخ کرتے ہیں تحصیل چوبارہ کا، جہاں پر محکمہ زراعت کی گاڑی رات بھر ملازمین اپنے کام میں مشغول ڈرائیورز اور آفیسران نجی دعوتوں کے مزے اڑانے میں مصروف۔ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جانے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کرپٹ آفیسران کے خلاف نوٹس لینے اور کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ زراعت کی گاڑی دفتر میں کھڑی کرنے کے بجائے رات بھر ڈرائیور اور افسران اپنے کام میں مصروف رکھتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے لیے لمحہ فکریہ، تحصیل بھر میں مختلف جگہوں پر گاڑی کو رات کے وقت دیکھنے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ سرکاری کام کے لیے گاڑی نظر ہی نہیں آتی۔ رات کے وقت یہ خیال میں کسی کے گھر میں کھڑی گاڑی کو دیکھے جا سکتا ہے۔ ہم ڈی سی اولیہ اور زراعت آفیسر کے اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور موجودہ افسران سے کارروائی کا فی الفور مطالبہ کرتے ہیں۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رئیس عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری کی یونین کونسل سہر بگلا میں کار لفٹر چور متحرک۔ گزشتہ روز سہر بگلا سے سفید کیری بولان گاڑی نمبر 596 چوری ہو گیا۔ کیری بولان کے ڈرائیور انصر عباسی کا کہنا تھا کہ رات کو میں نے گاڑی نہر بولی میں کھڑی کی تھی، صبح دیکھی تو گاڑی نہیں تھی۔ 15 پر بھی کال کروائی لیکن گاڑی کا سراغ نہ مل سکا۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رئیس عباسی کی رپورٹ کے مطابق مانگھا والے قاری حافظ رشید صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ قاری رشید صاحب کام کے سلسلے میں مری روات میں موجود تھے۔ اچانک بلڈ شوگر ہائی ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی اور فوری طور پر ریسکیو کر کے سیو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں آہستہ آہستہ طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ عزیز و اقارب نے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا نوائی گاؤں 4G مکان کی چھت گر گئی۔ ایک ہی فیملی کے 5 افراد ملبے تلے دب جانے کی اطلاعات۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ ریسکیو آفیسر ظفر اقبال ایک بچہ ملبے تلے دب جانے سے جاں بحق۔ مزید امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو 1122 ملبے تلے دبے باقی لوگوں کو نکالنے میں مصروف۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنگلات، جنگلی حیات و ماہی پروری جنوبی پنجاب فہد حیدر نے ناظم اعلیٰ جنگلات جنوبی زون ملتان کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے اور ہوا کا دورہ کیا۔
उन्होंने 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत ड्राई फॉरेस्टेशन के जरिए की गई शजरकारी का जायजा लिया। नाज़िम जंगलात डेरा गाजी खान शेख मंसूर ने ब्रीफिंग दी। मुहतमम और अमीन जंगलात मौजूद थे। सेक्रेटरी जंगलात और माही परवरी जनूबी पंजाब सरफराज मक्सी की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात जंगली हयात और माही परवरी साउथ पंजाब फहद हैदर ने वहवा में शजरकारी मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया और जदीद तहकीक के बारे में ब्रीफिंग ली। इस मौका पर मकामी जिम्मेदार शहजाद खान, अवैस खान और यासिर बुज़दार भी मौजूद थे। एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात जंगली हयात और माही परवरी के साउथ पंजाब ने मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। मोहतमम जंगलात डेरा गाजी खान और दीगर अफसरान को कहा बाकायदगी से मौका का दौरा करते रहें, पौधों की अफजाइश और बंदों की मुरम्मत की निगरानी को यकीनी बनाया जाए ताकि न सिर्फ मुल्की वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल हो बल्कि ये मंसूबा मकामी लोगों की तरक्की में भी संगे मील साबित हो। इलावा अज़ीं उन्होंने मकामी जिम्मेदारों के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की कि इन मसाइल को फौरी हल किया जाए। उन्होंने कहा कि जदीद तरीका से बिलाशुबा शजरकारी से आबी वसाइल की कमी के शिकार इलाकों में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। शिकारपुर मदीजी के इलाके इज्जत की वार्ड में जुनेजा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक जिसकी लाश रख कर धरना। लाश सक्कर लाड़काना रोड जंदू दीरू पुल पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मकबूल जुनेजू के ग्रुप ने हमारे नौजवान को गोलियां मारी, गिरफ्तारी जल्द अज जल्द की जाए। सक्कर लाड़काना आने जाने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना, रोड ब्लॉक। अब रुख करते हैं जरवार का। SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल साहिब की हिदायत पर घोटकी पुलिस का मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। ASP मीरपुर माथीलू जनाब जहांदाद अकरम साहिब की सरबराही में थाना मीरपुर माथीलू पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मनशियात फरोश भारी मिकदार चर्च समेत गिरफ्तार। ASP साहिब की सरबराही में थाना मीरपुर माथीलू पुलिस ने खुफिया इतला पर मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ करते हुए दीन शाह के मेखाने, हसन शहीद के मेखाने और एरीगेशन कॉलोनी में मीरपुर माथीलू पे छापे मारकर 3 मनशियात फरोशों को भारी मिकदार चर्च और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार मुलजिमान और उनसे बरामद चर्च। तालिब हुसैन से 1600 ग्राम चर्च बरामद। अब्दुल गफ्फार से 1500 ग्राम चर्च और 500 नकद रकम बरामद। सिकंदर उर्फ सकदीलू से 1700 ग्राम चर्च और नकद रकम बरामद। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाना पर ले आई और उनके खिलाफ जुदा जुदा मुकदमा क्राइम नंबर 83-84-85/2021 दफा 9C नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए।